اچھے لوگوں سے اللہ امتحان تو بہت لیتا ہے مگر ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دے دیتا ہے مگر ان کو ساتھ نہیں دیتا۔ لوگوں کے ساتھ کی گئی ناانصافیاں ہمیں تب یاد آتی ہیں جب ہمارے خود کے ساتھ ناانصافی ہو جائے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ساری مشکلات اور غموں کا بوجھ اکیلے ہی اٹھانا پڑے؟ لہذا خود کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھا سکو۔ ہمیشہ لوگوں کا سہارا بنیں، نہ کہ خود لوگوں کے سہارے پر رہیں۔ اس سے نہ تو کبھی آپ بے سہارا ہوں گے اور نہ ہی لوگ۔ اپنی زندگی کی کتاب پر دوسروں کو آنسو لکھنے کی اجازت ہرگز مت دیجیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، لہذا نرم دل اور نرم گفتار رہیں تاکہ تمہارے چاہنے والے بھی زیادہ ہوں۔ دنیا میں ٹوٹنے والی چیزیں قابل مرمت ہیں، مگر ٹوٹے ہوئے اعتبار کو واپس جوڑنا ممکن نہیں۔ اپنے آپ کو اتنا پیچیدہ مت بنائیے کہ کوئی چاہ کر بھی آپ کو سمجھ نہ پائے۔ وجود چاہے کتنا بھی حسین کیوں نہ ہو، مگر جیت ہمیشہ کردار کی ہی ہوتی ہے۔ صداقت کو دبایا تو جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ رشتے کی اصل خوبصورتی وہیں پر ہے جہاں ایک روٹھنے اور دوسرا منانے میں ماہر ہو۔ سب سے بڑا منافق، بد کردار اور قابل نفرت ہے وہ شخص جو آپ سے فائدہ اٹھانے اور اپنی مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کو پیٹھ پیچھے برا بھلا کہے۔ آپ کو وہ شخص مایوس کرے گا جسے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ مایوسیوں سے تھک چکے ہیں۔ غصے میں چھوڑ جانے والا انسان واپس آ سکتا ہے، مگر مسکرا کر چھوڑنے والا شخص کبھی نہیں لوٹے گا۔ مرنے والے کے پیچھے کوئی نہیں مرتا، ہاں لیکن جیتے جاگتے انسان کے پیچھے کئی لوگ مر جایا کرتے ہیں، اس کی سرد مہری، بے قدری اور تلخی کی وجہ سے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگو، بلکہ انہیں اپنی دو چار برائیاں بتاؤ، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ وقت کا سب سے بڑا فرعون ہے وہ شخص جو کسی مجبور کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی ہو جاتی ہے، سچ بولو تو بے ادبی ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ نہ بولو تو منافقت ہو جاتی ہے۔ انسانوں سے نرم دلی سے پیش آئیں، کیونکہ یہاں پر ہر کوئی زخمی ہے، مگر ان کی زخموں سے خون نہیں بہتا، اور نہ ہی وہ زخم ہر کسی کو نظر آتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگیوں کے کچھ درد اپنے اندر ہی چھپا کے رکھتے ہیں، کبھی کبھی یہ آنسو بن کر باہر بھی آ جاتے ہیں، مگر اکثر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس درد کو ہنسی مذاق کے پیچھے چھپا کر اپنے اندر ہی دفن کریں۔ اگر مرد صورتوں کو چھوڑ کر سیرتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں تو عورتیں سیرت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔
تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس انسان جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ رہائش کی جگہ چننے سے پہلے ایک بار ہمسائے کو ضرور دیکھ لو۔ ہوس پرست کا پیٹ بھر جائے تو من خالی رہتا ہے، اور اگر من بھر جائے تو پیٹ بھوکا رہتا ہے۔ لوگ جب ہمارے بارے میں طرح طرح کی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں تو یہ افسوسناک بات ہے، مگر اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرنا ہی چھوڑ دیں۔ محبت اس وقت بد دعا بن جاتی ہے جب وہ بہت ساری محبتوں کو روند کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایسی محبت کو یہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ محبت تم سے نفرت ہے۔ ٹوٹ کر کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ٹوٹنا بھی کبھی کبھی کسی نئی شروعات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے، مگر دوبارہ تعلق نہیں جوڑا جا سکتا۔ کسی کا سکون چینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دولت مند کی عاجزی، غریب کی سخاوت، جوانی کی عبادت اور گنہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اگر اللہ نے تم سے وہ لے لیا جسے کونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یقیناً وہ تمہیں کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ چار چیزوں سے دھویا کرو: آنکھوں کو آنسوؤں سے، زبان کو ذکر سے، گناہوں کو توبہ سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ کبھی بھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان لینے کی بھول مت کرنا۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ مجبور ہو اور تم ایک بہترین دوست سے محروم ہو سکتے ہو۔ ایک مضبوط دوستی کے رشتے کے لیے 2 چیزوں پر ہمیشہ عمل کرو۔ اپنے دوست سے کبھی غصے میں بات مت کرو، اور اپنے دوست کی غصے میں کی گئی بات کو کبھی دل پر مت لو۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔